لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرا وقال هذا يوم عسير وجاءه قوم يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت اور البتہ آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم بالبشرى خوشخبری لے کر قالوا بولے سلاما سلام قال اس نے کہا سلام سلام ہما لبث پھر اس نے دیر نہ کی ان کے جاء بعجل ایک بچڑا لے آیا حنیذ بنا ہوا اور البتہ آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام وہ بولا سلام ہے پھر دیر نہ کی لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا اس صورت کے قصص کی ترتیب اعراف کی ترتیب کے موافق ہے صرف قوم لوط کے قصہ سے یہ پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ بیان فرمایا ہے مگر تعبیر ایسی رکھی جو ظاہر کرتی ہے ایک مقصود اصلی لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے چونکہ اس میں اور ابراہیم کے قصہ میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا تھا اس لیے بطور تمہید و توطیہ ابراہیم کا قصہ مذکور ہوا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے خالازاد بھائی ہیں جو آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے آئے ایک ہی جماعت فرشتوں کی دونوں کے پاس بھیجی گئی حضرت ابراہیم نے قوم لوط کی ہلاکت کے مسئلہ میں فرشتوں سے بحث کی جو آگے آتی ہے یہ فرشتہ نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے نیز یہ کہ قوم لوط کی بدماشوں اور ظالموں کی وجود سے عنقریب دنیا پاک کر دی جائے گی جس میں حضرت ابراہیم و حضرت لوط کے متبعین کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے گا فرشتوں نے ابراہیم کو سلام کیا آپ نے جواب دیا مگر اول وہلا میں پہچان نہ سکے جیسے ابتدا حضرت لوط نے بھی ان کو نہیں پہچانا بلکہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آدمی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کرتے رہے جب اٹھ کر چلے گئے تب آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جبرائیل تھے گویا متنبع کر دیا کہ نبی کو بھی فرشتہ وغیرہ کا علم ضروری خدا کے دینے سے ہوتا ہے وہ کسی وقت مخفی رکھنا چاہے تو کسی کی قدرت نہیں کہ معلوم کر سکے بہرحال ابراہیم علیہ السلام انہیں آدمی سمجھ کر مہمان نوازی کے لیے اٹھے اور نہایت فربا بچڑا بھون تل کر سامنے حاضر کیا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
فلما پھر جب ایدیہم اس نے دیکھا ان کے ہاتھ لا تصل نہیں پہنچتے الیہ اس کی طرف، نکرہم وہ ان سے ڈرا، و اوجس اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتم خوف، قالو وہ بولے لا تخف تم ڈرو مت، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی طرف قوم لوط قوم لوط۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا، وہ بولے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں طرف قوم لوط کی کہ آخر یہ کون ہے، کس غرض سے آئے ہیں، ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہ اس ہاتھ کا نہیں ہے، اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس وقت کے دستور کے موافق جو مہمان کھانے سے انکار کرتا سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی اچھے خیال سے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ اگر آدمی ہے تو کھانے سے انکار کرنا ضرور کچھ معنی رکھتا ہے، اور فرشتہ ہیں تو ان نامعلوم کس مطلب کے لیے بھیجے گئے ہیں، آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری قوم کے حق میں کوئی ناخوشگوار چیز لے کر آئے۔ اسی خیس و بیس میں زبان سے اظہار بھی کر دیا۔ انا منکم وجلون، سورۃ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 52، یعنی ہم کو تم سے اندیشہ ہے۔ عموماً مفسرین نے ابراہیم کے خوف کی یہ توجیہات کی ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب نے میرے نزدیک نہایت لطیف توجیہ کی کہ فرشتوں کے ساتھ جو عذاب الہی تھا اور شان غضب و انتقام کے منظر باندھ کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، اس کا طبعی اثر یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ایک طرح کے خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے انا منکم وجلون سورۃ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 52 کہہ کر کیا، یعنی ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ واللہ عالم، یعنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کچھ اندیشہ ضرور کار نہ کیجیے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ وامرأته، اور اس کی بیوی، قائمة کھڑی ہوئی، فضحكت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناها سو ہم نے اسے خوشخبری دی، بإسحاق اسحاق کی، اور من وراء سے کے بعد اسحاق یعقوب اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی حضرت سارہ جو مہمانوں کی خدمت گزاری یا اور کسی کام کے لیے وہاں کھڑی تھیں، اس ڈر کے رفع ہونے سے خوش ہو کر ہنس پڑیں۔ حق تعالیٰ نے خوشی پر اور خوشیاں سنائیں کہ تجھ کو اس عمر میں بیٹا ملے گا، اسحاق علیہ السلام، اور اس کی نسل سے ایک پوتا یعقوب عطا ہوگا، جس سے ایک بڑی بھاری قوم بنی اسرائیل اٹھنے والی ہے۔ یہ بشارت حضرت سارہ کو شاید اس لیے سنائی گئی کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پہلے ہی موجود تھا۔ سارہ کو تمنا تھی کہ مجھے بھی بیٹا ملے، مگر بوڑھی ہو کر مایوس ہو چکی تھی، اس وقت یہ بشارت ملی۔ بعض علماء نے بیان کیا، علماء نے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 71 سے استدلال کیا ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح نہ تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ راجع ابن کثیر قالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب۔ قالت وہ بولی یا ویلتا، اے خرابی ہے، أألد کیا میرے بچہ ہوگا، وأنا حالانکہ میں عجوز بڑھیا، وهذا اور یہ بالی میرا خاوند، شیخاً بوڑھا، ان بے شک آدھا یہ لشیء ایک چیز بات، عجیب۔ بولی اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں، اور یہ خاوند میرا ہے بوڑھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ یا ویلتا کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارا محاورات میں عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں نگوڑی، کیا اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی۔ حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں اس وقت 99 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم 100 سال یا اس سے بھی متجاوز تھے، یعنی ایسا ہو تو بالکل انوکھی اور عجیب و غریب بات ہوگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ قالوا بولے، تعجبین کیا تو تعجب کرتی ہے، من سے امر اللہ اللہ کا حکم، رحمۃ اللہ اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، علیکم تم پر، اہل البیت ایک گھر والو، انہ بے شک وہ، حمید خوبیوں والا، مجید بزرگی والا۔ وہ بولے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے اور برکتیں تم پر، ایک گھر
والو، تحقیق اللہ ہے تعریف کیا گیا بڑائیوں والا، یعنی جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنہیں ہمیشہ معجزات و خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، کیا ان کے لیے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے، انہیں لائق ہے کہ بشارت سن کر تعجب کی جگہ خدا کی تحمید و تمجید کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اس کی ذات میں جمع ہیں۔ تنبیہ: بعض محققین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ فلما پھر جب ذہبا جاتا رہا، عن سے کہا ابراہیم الرعو خوف، وجاءتہ اس کے پاس آ گئی، البشریٰ خوشخبری، یجادلنا ہم سے جھگڑنے لگا، فی میں قوم لوط قوم لوط۔ پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کو خوشخبری، جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ان بے شک ابراہیم لحلیم بردبار، اوّاہ نرم دل، منیب رجوع کرنے والا، البتہ ابراہیم تحمل والا نرم دل ہے، رجوع رہنے والا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ یا ابراہیم اے ابراہیم، اعرض اعراض کر، عن ھذا اس سے، انہ بے شک یہ، قد جاء آ چکا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وانہم اور بے شک، ان آتیہم ان پر آ گیا، عذاب غیر مردود نہ ٹلایا جانے والا ہے۔ ابراہیم چھوڑ یہ خیال، وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا اور ان پر آتا ہے عذاب جو لٹایا نہیں جاتا۔ یعنی ادھر سے مطمئن ہوئے تو فوراً قوم لوط کے مسئلے میں فرشتوں سے بحث شروع کر دی، جس کا خلاصہ سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا کہ فرشتوں نے ابراہیم کو مطلع کیا کہ ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم بولے کہ ان میں تو خود لوط علیہ السلام موجود ہیں، پھر ایک پیغمبر کو ان میں موجود ہوتے ہوئے کیسے ہلاک کیے جا سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لوط اور اس کی متعلقین جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لوط اور اس کے متعلقین کو وہاں سے علیحدہ کر کے عذاب نازل کیا جائے گا۔ تفاسیر میں اس بحث کی جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے۔ بہرحال اس بحث کو مبالغہ لفظ یجادلنا سے تعبیر فرمایا، جس سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری شفقت، نرم خوئی اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جناب میں کچھ سفارش کرنا چاہتے تھے۔ اس کا جواب دیا کہ اس خیال کو چھوڑیے، ان ظالموں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب خدا کا حکم واپس نہیں ہو سکتا، عذاب آ کر رہے گا جو کسی سفارشی یا دعا وغیرہ سے نہیں ٹل سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ وَلَمَّا اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے، لوطًا لوط کے پاس، سیء وہ غمگین ہوا، بہم ان سے، وضاقہ اور تنگ ہوا، بہم ان سے، ذرعاً دل میں، وقال اور بولا، ھذا یہ، یوم عصیب بڑا سختی کا دن۔ اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان کے آنے سے اور تنگ ہوا دل میں، اور بولا آج دن بڑا سخت ہے۔ فرشتے نہایت حسین و جمیل، بہریش و برود نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ ابتدا حضرت لوط نے نہ پہچانا کہ فرشتے ہیں، معمولی مہمان سمجھے۔ ادھر اس قوم کی بے حیائی اور خو بد معلوم تھی، سخت فکرمند اور تنگ دل ہوئے کہ یہ بدمعاش اور مہمانوں کا پیچھا کریں گے۔ مہمانوں کو چھوڑنا بھی مشکل اور ان خبیثوں کے ہاتھوں سے چھڑانا بھی دشوار، گویا ساری قوم سے لڑائی مول لینا ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ۔ وَجَاءَهُ اور اس کے پاس آئی، قومہ اس کی قوم، یُہْرَعُونَ دوڑتی ہوئی، الیہ اس کی طرف، اور من قبل اس سے قبل، کانوا یعملون وہ کرتے تھے، السیئات برے کام،
کالا اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہننا یہ اطہر نہایت پاکیزہ لکم تمہارے لیے فاتقوا پس ڈرو اللہ و لا تحزونی نہ رسوا کرو مجھے فی ضیفی میرے مہمانوں میں علیہ کیا نہیں منکم تم سے تم میں رجل ایک آدمی رشید نیک چلن اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی بے اختیار اور آگے سے کر رہے تھے برے کام بولا اے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں یہ پاک ہیں تم کو ان سے سو ڈرو تم اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن یعنی اس قوم کو نامعقول حرکتوں اور خلاف فطرت فواہش کی جو عادت پڑی ہوئی تھی کہاں چین سے بیٹھنے دیتی وہ ایسے خوبصورت لڑکوں کو کی خبر پاتے ہی نہایت بے حیائی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھادھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت و شدت سے مطالبہ کیا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیے جائیں کیونکہ ہم پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ تم کسی مرد کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو یہاں آنے والے مہمان کو ہم پر چھوڑ دو ہم جو چاہیں کریں حضرت لوط نے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کی آخری بات اس شہوت پرست قوم سے یہ کہی کہ ظالموں یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں نکاح ہو جانے پر اس سے بطریق حلال تمتع کر سکتے ہو جو نہایت پاکیزہ اور شائستہ طریقہ ہے خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پاک اور مشروع طریقہ کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو کم از کم میری ہی رعایت کرو میں ان مقدس مہمانوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ ہوں مہمان کی بےزتی میزبان کی بےزتی ہے کیا تم میں ایک شخص بھی نہیں جو سیدھی باتوں کو سمجھ کر نیکی اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے تنبیہ ہاؤلائی بناتی سے مراد عام طور پر اس قوم کی لڑکیاں ہیں جن کو تجوزہ بیٹیاں کہا گیا کیونکہ پیغمبر امت کے حق میں روحانی باپ ہوتا ہے اور ویسے بھی محاورات میں قوم کے بڑے بوڑھے سب کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ کر پکار سکتے ہیں اور اگر خاص لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مراد ہوں تو شاید ان میں سے بعض ممتاز لوگوں کے نکاح کے لیے پیش کی ہوں گی اس وقت کافر کا نکاح مسلمان عورت سے جائز تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کا مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ نہ تھا بلکہ ان کی زیادتیوں سے عاجز ہو کر مہمانوں کی آبرو بچانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ لفظ کہے تاکہ ان میں غیرت و حیا کا کچھ شائبہ اور آدمیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہو تو یہ لفظ سن کر جھیپ جائیں اور نرمی اختیار کر لیں مگر وہ ایسے حیادار کاہے کو تھے کان پر جوں بھی نہ رینگی پہلے سے زیادہ بے باک ہو کر بےغیرتی کا مظاہرہ کرنے لگے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قالوا وہ بولے لقد علمت تو جانتا ہے ما لنا ہمارے لیے نہیں فی بناتک تیری بیٹیوں میں من کوئی حق وانک اور بے شک تو لتعلم خوب جانتا ہے ما نرید ہم کیا چاہتے ہیں بولے تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں پھر اتنی حجت و تکرار کیوں کر رہا ہے ہم اپنا ناپاک ارادہ پورا کیے بدو نہ ہٹیں گے قال لو ان لی بکم قوت او آوی الی رکن شدید قال اس نے کہا لو ان کاش کے لی میرے لیے میرا بکم تم پر قوت کوئی زور او آوی یا میں پناہ لیتا الی طرف رکن شدید مضبوط پایا کہنے لگا کاش مجھے کچھ مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں لوط علیہ السلام کی زبان سے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں بے ساختہ الفاظ نکلے کہ کاش مجھے میں بذات خود تم سب سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا یعنی میرا کنبہ اور جتھا یہاں ہوتا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید خدا لوط پر رحم فرمائے بے شک وہ مضبوط مستحکم پناہ حاصل کر رہے تھے یعنی خداوند قدوس کی مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بے حد ضائق کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی لوط کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح لیس الصبح بقریب قالوا وہ بولے یا لوط بے شک ہم انا رسل ربک بھیجے ہوئے رب کا تمہارا رب لن يصلوا اور راہ گزر نہ پہنچیں گے الیکا تم تک فاسری سو لے نکل اہلک اپنے گھر والوں کے ساتھ بکتن کوئی حصہ من سے کا لیلی رات ولا یلتفت اور نہ مڑ کر دیکھ من کو تم میں سے احد کوئی الا سوائے
امرأتک کا تمہاری بیوی، انہ بے شک وہ مصیبہا اس کو پہنچنے والا، ما جو اصابہم ان کو پہنچے گا، ان بے شک موعدہم ان کا وعدہ، الصبح صبح، علیسا کیا نہیں، الصبح صبح بقریب نزدیک، مہمان بولے اے لوط ہم بیچتے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ سے تک، سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی مگر عورت تیری کہ اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، ان کے وعدے کا وقت ہی ہے، صبح کیا صبح نہیں ہے نزدیک۔ جب لوط علیہ السلام کے اس طرح و قلق کی حد ہو گئی، تب مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ کس فکر میں ہیں، مطلب پریشان نہ ہو، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خبیث ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تفسیر میں ہے کہ وہ شریر لوگ دروازہ توڑ کر یا دیوار پھاند کر اندر گھسے جاتے تھے، تب جبرائیل علیہ السلام نے خدا سے اجازت لے کر لوط علیہ السلام کو علیحدہ بٹھا دیا اور ایک ذرہ بازو ان ملعونوں کی طرف بھلایا، جو سب کے سب نپٹ اندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھاگو، لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یعنی صبح کو عذاب آنے والا ہے، تھوڑی رات رہے، آپ اپنے متعلقین کو لے کر یہاں سے تشریف لے جائیے اور اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجیے کہ جلدی کریں اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں تیری عورت کے وہ ساتھ نہ جائے گی یا پیچھے پھر کر دیکھے گی، اسی طرح اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی جو سب قوم کو پہنچنے والا ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا تھا، یعنی خوش ہو جائیے، اب ان ظالموں کے ہلاک ہونے میں کچھ دیر نہیں ہے، صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلها وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ فلما پس جب آیا امرنا ہمارا حکم، جعلنا ہم نے کر دیا عالیہ اس کا اوپر بلند، سافلہ اس کا نیچا پاس، وامطرنا اور ہم نے برسائے علیہ اس پر، حجارۃ پتھر، من سجیل کنکر سنگریزہ، منضود تہ بتہ۔ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر نیچے اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے تہ بتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا، اس طرح استغفر اللہ، اس طرح سب بستیاں طے و بالا ہو گئیں۔ پھر ان کی نکایت اور ذلت و رسوائی کی پوری تکمیل کے لیے اوپر سے جھاویں اور پتھر برسائے گئے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، شہر کی آبادی سے الگ جو افراد اس قوم کے جس جگہ تھے وہیں پتھروں سے ہلاک کیے گئے۔ الیاذ باللہ، تنبیہ، جو سزا اس قوم کو اوپر نیچے کرنے کی ملی ان کے شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت بھی رکھتی ہے۔ منضود کے معنی مترجم محقق نے تہ بتہ کیے ہیں، بعض نے یہ معنی لیے کہ پتھر مسلسل یکے بعد دیگرے برس رہے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ مسومۃ نشان کیے ہوئے، عند ربک تیرے رب کے پاس، وما اور نہیں ہے یہ، من سے الظالمین ظالم، ببعید کچھ دور، نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور، یعنی کوئی خاص علامت ان پر تھی جو عام پتھروں سے ممتاز کر کے ظاہر کرتی تھی۔ یہ عذاب الہی کے پتھر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس کا نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنا، واللہ عالم، یعنی با اعتبار زمانے کے بھی قریب ہے، کیونکہ عاد و ثمود اور قوم نوح وغیرہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور با اعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان میں تھیں، گزرنے والے قافلہ وہاں کھنڈرات مشاہدہ کرتے تھے۔ یا اس جملہ وما ہی من الظالمین ببعید، سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 83 کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں، ہمیشہ خدا کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تنبیہ، اس قصہ کے بعد اجزاء اعراف میں گزر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ کیے جائیں۔